ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ الحجرات شروع ہو رہی ہے۔ الحجرات، حجرات حجرہ کی جمع ہے۔ حجرہ رہائش گاہ کو بھی کہا جاتا ہے، حجرہ رہائش گاہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہائش گاہیں تھیں، وہاں پر مسلمانوں کو آ کر کس طرح بات کرنی چاہیے تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح مخاطب کرنا چاہیے تھا، اس حوالے سے آداب بیان کیے گئے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ الحجرات ہے۔ دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ صلح کر لی، صلح حدیبیہ، تو مسلمانوں کو ایک صدمہ سا پہنچا، رنج سا ہوا، اور مسلمان ایک عجیب سی کیفیت میں تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات وہ تسلیم کرتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچا سے رہے تھے۔ آپ اس طرح دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو یہ کہا، اللہ کے نبی یہ کوئی فتح ہے؟ یہ کیا فتح ہے؟ کیوں ہم اس طرح دب کر اتنا کر رہے ہیں، اور کیوں ہم ان کی اتنی غلط شرائط مان رہے ہیں؟ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا دین برحق نہیں ہے؟ بالکل برحق ہے۔ جب صلح کی شرائط لکھی جا رہی تھی تو آغاز ہوا تھا کہ یہ دو فریقین ہیں، ان کے درمیان یہ معاہدہ طے پا رہا ہے۔ ان میں سے ایک فریق سہیل بن عمرو تھا قریش کی طرف سے، اور دوسرے فریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو عبارت یوں تھی کہ محمد الرسول اللہ، ان کے اور سہیل بن عمرو کے درمیان یہ معاملہ طے پا رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ یہ معاہدہ لکھیں۔ انہوں نے لکھنا شروع کیا، محمد الرسول اللہ اور سہیل بن عمرو کے درمیان۔ تو سہیل بن عمرو اور وہ پوری ٹیم کہنے لگی، جناب ہمارا تو اختلاف ہی اس بات پر ہے، ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو بات ہی ختم۔ تو آپ تو یہی کہتے ہیں نا مجھے اللہ کا رسول مانو، تو ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ محمد بن عبداللہ لکھیے یہاں پر، آپ اپنی ولدیت کے ساتھ اپنے والد صاحب کا نام لکھیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی یہ مٹا دو اور مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں تو نہیں مٹا سکتا۔ حضور نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ لکھا۔ حضور نے خود اپنے ہاتھ سے وہ مٹا دیا۔ تو اس طرح کچھ تھوڑا سا صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ماننے میں کچھ تأمل ہوا تھا، کچھ ہلکا سا تردد تھا۔ یہ فطری چیز تھی، غیر فطری چیز نہیں تھی۔ صحابہ کے دلوں میں کوئی حضور کی عظمت میں کمی نہیں تھی، صحابہ کرام کے دلوں کے اندر کہیں انکار نہیں تھا، لیکن اچانک ایسی صورت پیش آئی ہے کہ اس کو برداشت کرنے میں اور اس کو اپنے لینے میں تردد و تأمل ہو رہا تھا۔ اس پر پھر اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس سورہ مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب بیان فرمائے کہ تمہارا ایمان والوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، گفتگو میں، اٹھنے بیٹھنے میں، محفل میں، چلنے پھرنے میں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، نہ آگے بڑھنا، بین یدی اللہ، اللہ کی ذات سے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے کبھی آگے نہ بڑھنا، اس لیے کہ ہمارے ایمان کی جو اصل بنیاد ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی ذات کے نمائندہ ہیں، لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری، اس کے بغیر تو اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی، اس کے بغیر اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑی بنیاد ہے اس کو پہلے بیان کیا گیا کہ کوئی حکم کیسا ہی کیوں نہ آ جائے، وہ کتنا ہی بظاہر دل کو چیرنے والا ہے، دل و دماغ تسلیم نہیں کر رہے، لیکن وہاں بھی اطاعت کرنی۔ ہم 22ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح کا پیغام بھیجا اپنی پھپھی ذات ہمشیرہ حضرت زینب بنت جحش کے لیے۔ تو حضرت زینب بنت جحش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش، انہوں نے بہت سی وجوہات کی بنا پر کہا جی ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ کچھ ریزن تھی درمیان میں، وجوہات واقعتاً تھی، لیکن یہاں یہ حکم آ چکا تھا کہ بھئی یہ ہونا ہے، آپشن نہیں تھی یہاں پر۔ تو جب انہوں نے کہا جی ہمیں منظور نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر چکا ہے تو تم کون ہوتے ہو کہنے والے ہمیں منظور نہیں؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، تو وہ اس میں پھر اپنا اختیار استعمال کریں، ان کو اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے، ان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا وہاں صرف اطاعت ہے، وہاں دلیل مانگنے کی اجازت بھی نہیں ہے، ریزن مانگنے کی اجازت بھی نہیں ہے، وہاں دلیل، ریزن، لاجک اس کی کوئی اجازت نہیں۔ ہاں اس سے صرف یہ ہوتا ہے مزید اطمینان بڑھ جاتا ہے بس، لیکن حکم کی تعمیل میں فرق نہیں پڑتا اس سے، یا حکم کی جو حیثیت ہے اس میں فرق نہیں پڑتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ حکم فرمائے، بندہ کہے جی مجھے مطمئن کریں جی میں تب اس حکم کو مانوں گا، نہیں 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 نہیں، میرا دماغ نہیں مان رہا اس چیز کو، مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آ رہی، آئے گی تو پھر میں عمل کروں گا، نہیں، دلیل، لاجک، ریزن اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہاں بسا اوقات اس کی لاجک، ریزن، دلیل سمجھ میں آ جاتی ہے تو اور اطمینان ہو جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، وہ اطمینان ہو جاتا ہے، لیکن وہ بنیاد نہیں ہے کہ اس بنیاد پر میں حکم تسلیم کروں گا، نہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو، وہاں صرف اطاعت ہے۔ ہم نے کئی جگہ پڑھا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کتنا اچھا ہوتا یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے مانا۔ وَاسْمَعْ، ہاں ہم نے سنا، اور وَانْصُرْنَا پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب سے متعلق آگے بات ہے۔ ان اللہ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی سے بچو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع سب کچھ سننے والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، نہ بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق، اوپر، صوت النبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے، اپنی آوازوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ کرو، یعنی جس محفل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے تو تمہاری آواز حضور کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے تمہاری آواز نیچی رہنی چاہیے۔ ولا تجہروا لہ، اور اس طرح زور دے کر حضور سے بات نہ کرو، بالقول، بات کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زور دے کر بات نہ کرو، کجہری، جیسا کہ زور دیتے ہو تم، بعضکم لبعض، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپس میں انسان بات کرتا ہے نا تو آدمی کسی کے ساتھ رویہ سخت بھی اختیار کر لیتا ہے، اپنی بات پہ اڑ بھی جاتا ہے۔ بس اوقات آپس میں جب بات چیت ہو، میں کہہ رہا ہوں نا، مانو میری بات، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہاں یہ آپس میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اے ایمان والو خبردار، کبھی ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرتے ہوئے تم یہ انداز اپناؤ۔ ان تحبطا،
کہیں ضائع نہ ہو جائیں اعمالکم تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یعنی اگر کوئی ایسا عمل ہوا، کوئی بھی ایسا عمل جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کے منافی ہے، اصل بنیادی بات یہ ہے، چاہے تمہاری لینگویج میں ہے یا باڈی لینگویج میں ہے، تمہارے لہجے میں ہے یا تمہارے الفاظ میں ہے یا تمہاری آنکھوں کے اشاروں میں ہے، کوئی ایسا چھوٹے سے چھوٹا عمل کہ جس میں کسی بھی درجے کی بے ادبی کا پہلو پایا گیا، ان تحبط اعمالکم، یہ تمہارے اعمال برباد کرنے کے لیے کافی ہے. لہذا اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب بھی آپ کا تذکرہ ہو، نام نامی ہو، آپ کا اسم گرامی ہو، آپ کا تذکرہ خیر ہو، وہ الفاظ کا چناؤ، لہجے اور یہ سب چیزیں یہ بالکل ادب کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں. الفاظ جھکے ہوئے ہونے چاہیے، وہاں پر الفاظ جھکے ہوئے ہونے چاہیے، لہجہ جھکا ہوا ہونا چاہیے، کوئی غیر معیاری لفظ نہیں بولنا چاہیے، کوئی غیر معیاری لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی خاطر. اسی لیے اہل علم حضرات لکھتے ہیں کہ وہ الفاظ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے کم درجے کے لوگوں کے لیے مخصوص ہو گئے یا مشہور ہو گئے، ان القاب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال وہ بے ادبی ہے. جیسے صدیق اکبر، لفظی معنی کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی ذات تو پیغمبر کی ہے، اس سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کم درجے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ لفظ مخصوص ہو چکا ہے. صدیق اکبر، جو ہی صدیق اکبر بولیں گے تو ذہن میں وہی آئیں گے. اب یہ لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کرنا یہ بے ادبی ہے. فاروق اعظم، لفظی معنی کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا وہ ذات جس پر حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے، الگ الگ ہو جاتا ہے، وہ تو نبی کی ذات ہوتی ہے. لیکن یہ لفظ فاروق اعظم یہ ان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے مخصوص ہو چکا ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس لفظ کا استعمال جائز نہیں. یہ ان کے لیے مشہور ہو گیا ہے، لہذا ان کے لیے آپ بول سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اب یہ لفظ نہیں بول سکتے. تو وہ مطلب آپ کی ذات جب بھی آئے گی، الفاظ، انداز، لہجہ، ٹھیک، لینگویج ہو یا باڈی لینگویج ہو، سب وہ بہت احتیاط کے ساتھ. ان تحبط اعمالکم، دیکھیں جو آپ کے سامنے ہیں ان کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہے ہیں، ان کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہے ہیں. ہم آج پڑھ لیں گے یا کل پڑھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہی پڑھ لیں گے. اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور یہ دیکھا کہ ان کے دلوں میں تقوی کتنا ہے، جو اس کائنات کی سب سے مشکل ترین چیز ہے اور مرتبے میں سب سے بڑا عمل ہے تقوی. تو اللہ نے امتحان تقوی کا لیا اور اللہ نے لیا امتحان، اور امتحان بھی دلوں کا لیا اور امتحان بھی تقوی کا لیا. کتنا مشکل ہے اللہ کسی شخص کا امتحان لے اور دل کا امتحان ہو، اور دل کے اندر بھی ایمان کی صفات میں سے بڑی صفت تقوی کا امتحان ہو. تو ہم سب تو بھائی فیل، صحیح بات ہے، بالکل فیل. لیکن جن کا امتحان لیا ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ واجر نعیم، لو بھائی یہ تو بخشا ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر، یعنی یہ کامیاب. ان کو اللہ کہہ رہے ہیں اگر کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کرتے ہوئے تمہاری آواز حضور کی آواز سے اونچی ہوئی یا تمہارا لہجے کے اندر زور آیا، جس طرح عام آپس میں بات کرتے ہو، کسی کو زور دے کے بات کرتے ہو، تو تمہارے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو میں اور آپ تو کہاں ہیں؟ ہمارا تو کوئی ایسا ایمان بھی نہیں ہے، کوئی ایسا تقوی بھی نہیں ہے. ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اب نا دیکھیے ایک لفظ ہے استاد اور ایک لفظ ہے معلم. یہ دو الفاظ دونوں عربی کے الفاظ ہیں.
استاد بھی عربی کا لفظ ہے اور معلم بھی عربی کا لفظ ہے، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استاد کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ استاد تو ہر چیز کا ہوتا ہے، جو جیب کترے ہوتے ہیں نا ان کا بھی استاد ہوتا ہے، وہ بھی استاد ہے، اور وہ جو فنکاریاں سکھانے والا وہ بھی استاد ہے، اور یہ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو سکھانے والا وہ بھی استاد ہے، اور ڈانس سکھانے والا وہ بھی استاد ہے، وہ ریاض کرانے والا نا وہ بھی استاد ہے۔ اب ایسا لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، وہاں کیا ہے؟ صرف معلم۔ اس لیے فرمائے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب پوری احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، بار بار معلم کا لفظ استعمال کیا ہے اپنے لیے، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، استاد نہیں۔ آپ کے لیے استاد کا لفظ استعمال نہیں کرتا، کیونکہ یہ ہر اچھے برے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسا لفظ حضور کی ذات کے لیے قطعاً نہیں۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یہ جو باطل طبقات ہیں نا، باطل طبقات، ان کی جو حرکتیں ہیں وہ تو خیر بہت زیادہ ہیں، بہت ہی بڑی ہیں۔ مثلا قادیانیوں کو لے لیجئے، اور ان کے جرائم تو بہت بڑے ہیں، کہ جرائم تو بہت ہی بڑے ہیں، ناقابل معافی ہیں، ناقابل برداشت ہیں، کہ انہوں نے تو دانستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، دانستہ۔ یہاں تو بھائی اگر نادانستگی میں بھی بے ادبی کا کوئی پہلو نکل آیا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سب اعمال برباد، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون، جو پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، اصواتہم، اپنی آوازوں کو نیچی رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ مجھے کسی نے بتایا، واللہ عالم سچائی کتنی ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دل کو تو لگتی ہیں لیکن 100% آپ گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جہاں اپنی قبر میں آرام فرما ہے نا، تو وہاں نا 5 کونوں والی ایک دیوار بنی ہوئی ہے، 5 کونوں والی ایک دیوار۔ یہ جو لوگ جاتے ہیں نا تو مواجہہ شریف ہے، مواجہہ شریف کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو سوراخ ہیں، جالیاں لگی ہوئی ہیں، جالیوں میں سوراخ ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے، آگے قبر نہیں ہے، آگے تو دیوار ہے، لیکن وہ جالیاں اس چیز کی علامت ہیں کہ یہاں سے اگر درمیان میں رکاوٹ نہ ہو تو آپ کا چہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے بالکل سامنے ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ آپ کے بالکل سامنے ہے۔ مواجہہ کا مطلب 2 چہروں کا آمنے سامنے ہونا، وجہن سے ہے نا، 2 چہروں کا آمنے سامنے ہونا۔ اسی سے آپ معانقہ بھی کہتے ہیں، معانقہ 2 افراد کا آپس میں گلے ملنا۔ مصافحہ بھی کہتے ہیں، 2 آدمیوں کا آپس میں ہاتھ ملانا۔ یہ ساری اصطلاحات۔ تو مواجہہ 2 چہروں کا آمنے سامنے ہونا، روبرو جسے کہتے ہیں نا، تو یعنی یہ سوراخ جو جا رہا ہے نا، تو یہ ایسے ہے کہ اگر درمیان کی رکاوٹیں نہ ہوں تو آپ کا چہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ آپ کے آمنے سامنے ہو جائے۔ اچھا، دیوار ہے درمیان میں۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا، وہ کہتے ہیں جو دیوار ہے نا اندر سے، وہ کھردری ہے، اسے پلان نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ میں کہا کیوں، صاف کیوں نہیں کیا گیا؟ کہتے دیوار ایسی کھردری ایسی ہے، کہنے لگا اگر اس وقت جو آلات تھے وہ استعمال کیے جاتے تو شور ہوتا، تو اس وقت کی حکومتوں نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ یہاں کسی قسم کا شور ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں ایک طرح سے سمجھیں کسی طرح کا بھی خلل پڑے۔ میں بیٹھا ہوا تھا ریاض الجنہ میں، 2007 کی بات ہے،
میرے دائیں طرف نا انڈیا کا ایک مسلمان تھا، راشد نام تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، کہتا تھا مجھے بھولا کہتے ہیں، بھولا، تو ٹرانسپورٹر تھا وہ. اور میرے بائیں ہاتھ پہ نا بیٹھے ہوئے تھے کراچی کے ایک صاحب تھے. تو وہ جو کراچی والے صاحب تھے نا، وہ تھوڑا سا نا اونچی کوئی بات کی نا انہوں نے، تو وہ راشد جو تھا انڈیا والا وہ کہتا خاموش خاموش، یہاں اونچی نہیں بولنا، ایسا چپ، یہاں آواز نیچے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہاں آوازوں کو آہستہ رکھنا ہے، یہاں آوازوں کو نیچے رکھنا ہے. اس لیے درود پاک بھی پڑھنا ہے تو شور نہیں مچانا. ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اصواتهم، اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، امتحنا، کہ جانچا اللہ نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. للتقوی، سبجیکٹ تھا تقوی، ممتحن اللہ، اور جس سبجیکٹ کا امتحان ہے وہ تقوی اور ایمان والوں کے دلوں کا. لہم، تو ان لوگوں کے لیے، مغفرۃ، بخشش ہے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بہت بڑا اجر ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ادب کا یہ انعام ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو آپ کو آواز دیتے ہیں، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو آپ کو آواز دیتے ہیں، من وراء الحجرات، ورا باہر سے، حجرات گھر، یہ لفظ ہے جس پر سورت کا نام رکھا گیا، الحجرات، جو آپ کے گھروں کے باہر سے آپ کو آواز دیتے ہیں. اکثرہم، ان کی اکثریت، لا یعقلون، بے عقل ہے. ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو بدو تھے، دیہاتی تھے، ابھی اتنے آداب سے آشنا نہیں ہوئے تھے. وہ کئی دفعہ آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ جب آتے تھے تو ہوتا ہے نا، شہروں میں تو کم ہے لیکن دیہاتوں میں ذرا، یہ پچھلی آبادیوں میں ذرا ایسا ہوتا ہے، دروازے پہ آ کے بندہ آواز دیتا ہے، فلاں باہر آؤ بھائی، حاجی صاحب، قاری صاحب، مولوی صاحب یا بٹ صاحب، جو بھی. تو یہ آ کر دروازے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے کہتے تھے، آواز دے کر، اخرج علینا، باہر آئیے. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کو آواز دیتے ہیں، من وراء الحجرات، دروازوں کے باہر سے، حجرات کے باہر سے. اکثرہم لا یعقلون، ان کی اکثریت یہ بے عقل ہے. ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ لوگ، صبروا، انتظار کرتے، حتی، یہاں تک کہ، تخرج الیہم، آپ خود نکل کر ان کی طرف تشریف لاتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا. واللہ، اور اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں. بس یہاں